دنیا میں کئی ساری زبانیں بلکہ بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کے لیے بعض زبانوں کو چن لیا۔ تورات کے لیے عبرانی زبان کو چن لیا، انجیل کے لیے سریانی زبان کو چن لیا، اور داؤد علیہ السلام کے زبور کے لیے کون سی زبان ہے اس کا علم نہیں۔ تو اس سے ان زبانوں کی فضیلت تو یقیناً معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کے لیے اللہ پاک نے عربی زبان کو چن لیا ہے۔ جو ان 3 زبانوں کی کتابیں ہیں، ان کی 3 کتابوں کی جو زبانیں ہیں وہ آج دنیا میں ناپید ہیں، پائی نہیں جاتی ہیں، اور وہ 3 کتابیں بھی ناپید ہیں۔ قرآن مقدس کی زبان بھی موجود ہے، اور قرآن مقدس بھی خود موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے عربی زبان کی حفاظت امت مسلموں پر لازم ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھنا فرض ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے عرض کی ہے۔ قرآن کریم کو دوسری زبان میں جس زبان کے حروف قرآن مقدس کی زبان کے حروف کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اس زبان کے اندر قرآن کریم کی ٹرانسلیٹریشن حرام ہے، جائز نہیں۔ شاید میں نے یہ مثال بھی عرض کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عام طور پر ہم انگریزی میں بسم اللہ ترجمہ تو لکھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ کو انگریزی میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ BISMILLAH اس طرح سے یہ نہیں لکھ سکتے، حرام ہے۔ شاید آپ اس کو ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی اور آیت کو ایسی زبان میں لکھنا جس کے حروف قرآن مقدس کے حروف سے، یعنی اس کی زبان کے حروف سے نہیں ملتے ہیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان کے تمام حروف وہ اردو زبان میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ فونٹ چینج ہو گیا، رسم الخط چینج ہو گیا ہے، تو باقی حروف بدلتے نہیں۔ یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ عموماً ہم کسی خط میں یا کسی جگہ یا کسی پوسٹر پر آج یہ اب اس زمانے میں تھوڑا سا یہ شبہہ بعض ساتھیوں کے ذہن میں آ گیا ہے، وہ صرف ترجمہ لکھتے ہیں اور عربی عبارت قرآن مقدس کی عبارت خصوصاً وہ نہیں لکھتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس ہی کو لکھنا چاہیے، اس کے بعد ترجمہ۔ اصل میں یہ وجوہات ہیں جس سے پہلی والی کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ بے شک یہ جو قرآن مقدس ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ اس سے یہ بات لازماً ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے جس سے قرآن مقدس کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس کو اسی طبقے کو اور انہیں علماء کو ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہابذ کے نام سے موسوم کیا ہے، جو مکمل طور پر ہر گوشے پر نظر رکھ کر صحیح چیز کو سراہیں گے اور غلط چیز سے امت کو روکنے کی کوشش فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے ہیں
دوسروں کو، تو وہاں پر جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا. غیر مسلم کو سلام کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ تو مسلمان کا خاصہ ہے. اور لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لکھنا ہو تو ہمیں لکھنا ہے، آیت لکھنا ہے تو ہمیں آیت لکھنا ہے. آگے اس کا ادب ہوتا ہے یا احترام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے مکلف ہم نہیں، لکھنے والا اس کا مکلف نہیں ہے. یہ تو وہ مکلف ہے جس کے پاس خط پہنچ جائے گا. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم اللہ ہی لکھنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع یہ نہیں لکھنا چاہیے. یہ سمبل ہے اور یہ علامت ہے، اور یہ ایسے ہی بولی جائے گی، ایسے ہی بولا جائے گا، ایسے ہی لکھا جائے گا، اور تبھی یہ سنت ادا ہو جائے گی. تو اب بسم اللہ اس میں ہے، اللہ پاک کا نام ہے اور قرآن مقدس کی آیت ہے. ہم نے خط میں لکھ دیا اور اگلے والے نے اس کی بے احترامی کی ہے، تو اس کے ذمہ ہے وہ کیا کرے گا، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. میں اصل یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کی عبارت ہی کو لکھنا لازمی ہے. اس لیے 1400 سال سے علماء کرام کا شیوا اور وطیرہ چلا آیا ہے کہ پہلے وہ قرآن کریم کی عبارت تصنیف فرماتے ہیں، سپرد قرطاس کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، جو چاہیں گے، جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. ایسا نہیں کہ صرف ترجمہ لکھ لیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے بطور اسباب کے جو پہلی کتابیں ہیں وہ ختم ہو گئی. تو 1400 سال میں کسی بھی مفسر نے اور کسی بھی مترجم نے صرف قرآن مقدس کا ترجمہ نہیں لکھا، بلکہ قرآن مقدس کی عبارت ساتھ لائی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے. تراجم بدل سکتے ہیں لیکن قرآن کریم نہیں بدلے. یہ تو لکھائی کا حق ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عربی زبان جو ہے اللہ پاک نے اس کے لیے چن لی ہے. تو عبد الرحمن ابن ملیکہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العربیت لثلاث، عربی زبان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ 3 وجوہات کی بنا پر. انا عربی، میں عربی ہوں، ظاہر بات ہے تو میرے ساتھ محبت کرنا جزو ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان، یہ محبت رکھنے کی ایک صورت ہے حضرت کی تمام چیزوں سے محبت کرنا، تو اس میں زبان بھی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان کو محبت سے پڑھنا، لکھنا، سیکھنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عبادت کا ثواب مل جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ کسی کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا، تو نماز میں بھی نہیں ہوگا. اگر نماز میں ریاکاری ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، نماز میں کوئی اور چیز ہے، کوئی اور دوسرے مقاصد اخلاص نہیں ہے، تو اس میں بھی ثواب نہیں ملے گا. وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عربی، قرآن مقدس کی زبان عربی ہے، اس لیے آپ اس کو محبت سے پیش آؤ. وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، جنتی کی زبان بھی عربی ہوگی، اور وہاں آٹومیٹکلی مرنے کے بعد ایک انسان کو عربی زبان پر جاری ہو جائے گی. یہ نکیر منکر کو جواب دینا ہو، کسی اور کو جواب دینا ہو، تو اس سے جواب دے دیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ سب زبانوں میں ہمارے مسلمانوں ہیں کہ ہاں عربی زبان مظلوم ہے، خصوصاً ہمارے کشمیر میں یہ مظلوم زبان ہے. اور یہ المیہ ہے کہ ہم اردو سیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی پڑھائی کا حق ادا کیا ہے، اور اردو زبان میں تھوڑی سی دسترس حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کریں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشل میں اور بدایتاً شروع میں کچھ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوگا.
قرآن کریم کی قرات میں دو غلطیاں بڑی آتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اچھا غلطی کو جو تجوید کی لحاظ سے قرآن کریم کی پڑھائی میں غلطی ہوگی, پڑھنے میں غلطی ہوگی, اس کو لحن کہتے ہیں. اور بڑی غلطی کو لحن جلی کہیں گے اور چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہیں گے. وہ غلطی جس سے معنی بدلنے کا اندیشہ ہو یا موضوع سے محمل ہونے کا اندیشہ ہو, ایسی غلطی حرام ہے. اور اگر وہ غلطی اصول دین کے خلاف ہو جائے گی, یعنی اس غلطی کی وجہ سے معنی اصول دین کے خلاف ہوگا, تو حرام ہے. اور اگر اعتقاداً پڑھا تو کفر ہوگا. اور قرآن اگر نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز ختم ہو جائے گی. اسے لحن جلی کہیں گے. ہم حرف کو چھوڑ دیں گے, اس سے بھی لحن جلی ہوگا. حرف کو بڑھا دیں گے, اس سے بھی لحن جلی ہوگا. اور ایک حرف کے بدلے میں دوسرا حرف پڑھیں گے, اس سے بھی لحن جلی ہوگا. اور اس سے معانی بھی بدل جاتے ہیں. یہ حرام ہے. عام طور پر ہم تجوید کہتے ہیں اخفاء کو, اظہار کو, پر باریک کو, ان چیزوں کو. یہ تجوید میں اس درجے کی غلطی نہیں ہے. پر باریک پڑھنا ہو, ہم باریک کو پر پڑھیں گے, پر کو باریک پڑھیں گے. اس سے قرآن کریم کی زینت میں تو فرق ضرور آئے گا, لیکن قرآن کریم کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلے گی. لیکن جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم کسی حرف کو چھوڑ دیں گے, کلمے میں حرف کو چھوڑ دیں گے تو معنی بدل سکتا ہے, اور حرف کو بڑھا دیں گے معنی بدل سکتا ہے. یا ہم ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو ادا کریں گے تو معنی بدل سکتا ہے. جب معنی بدل جائے گا تو اس وقت میں یہ بڑی غلطی ہوگی اور حرام ہوگا. قرآن کریم کے بارے میں ایک اور بات ہے جو میں نے پہلے ریپیٹ کی ہے, اور ابھی اس موضوع کے حوالے سے اس سے مناسبت سے بات عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم جیسے پڑھائی سکھائی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھائی بھی سکھائی گئی ہے قرآن کریم کی. ہم کہیں گے معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو ہے اس وقت میں جو کاتبین کو دکھاتے تھے کہ یہ آیت, یہ حرف ایسے لکھنا ہے, یا یہ کلمہ ایسے لکھنا ہے, اور اس کلمے میں یہ حرف ہے, یہ حرف نہیں ہے. جیسے بسم اللہ میں نے عرض کیا تھا, بسم اللہ میں ہم با سین میم, یہ بسم ہے, پھر آگے اللہ ہے تو بسم اللہ. بسم اللہ میں جو با ہے اس کے پہلے والے شوشے کو اونچا لکھنا ہے, اور یہ صرف بسم اللہ کے لیے سیٹنگ ہے اور کسی کے لیے نہیں. اس لیے عرض کرو جو ترجمہ کہتے ہیں ترجمے سے کہاں قدا ہوگا وہ کیسے ہوگا, اور ٹرانسلیٹریشن تو اور نہیں ہوگا. بسم اللہ کی جو با ہے, حالانکہ با جب مرکبہ ہوگی, مرکبہ مطلب یہ ہے کہ مرکبہ کہتے ہیں ایسے حرف کو جس کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھا جائے گا اور وہ لفظ بن جائے گا, اسے مرکب کہتے ہیں, حرف مرکب. تو حروف مفردہ کی شکل الگ ہے اور حروف مرکبہ کی شکل الگ ہے. تو با جو ہے جب مرکب ہوگی تو وہ چھوٹی ہوتی ہے, اس کا شوشہ کہتے ہیں دند, جو دانت ہوتا ہے, تو یہ شوشہ چھوٹا ہوتا ہے چاہے شروع میں ہی ہو. لیکن صرف بسم اللہ کا مسئلہ ہے, بسم اللہ میں جو با ہے اس با کا شوشہ اونچا لکھا جائے گا, اور وہ اس الف کے بدلے میں ہے جو اسم میں جو الف ہے اس کو با کے بعد نہیں لکھا جائے گا, وہ با کے شوشے کو اونچا کیا جائے گا. یہ توقیفی ہے, اللہ کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کے بعد ڈائریکٹ سین لکھی جائے گی, الف نہیں لکھی جائے گی. بسم اللہ, اگر کسی نے بسم اللہ میں با کے بعد الف کو لکھا ہے تو حرام ہے یہ, اور اگر اعتقاداً لکھا ہے تو کفر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم
جیسے کہ اس کی قرات وہ متواتر ہے. متواتر سب سے اعلیٰ ترین روایت مانی جاتی ہے, سب سے اعلیٰ ترین, قرآن مقدس میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی. تو جیسے قرآن کریم کی پڑھائی یہ متواتر ہے, ایسے قرآن کریم کی لکھائی بھی متواتر ہے. اور چاہے حدیث ہو متواتر, اس کا منکر کافر ہے, تو قرآن کریم تو ہے ہی, یہ قطعی جو ثبوت ہے, قرآن کریم کا جو ثبوت ہے یہ قطعی ہے, یقینی ہے. اس کے خلاف تو بہرحال کفری ہے. اگر کسی نے بچپن لکھا ہے تو توبہ کرنا لازمی ہے. یہ میں لکھا ہی بتا رہا ہوں. اور ابھی شاید اگر آپ کے ذہن میں آ جائے, قرآن کریم اگر آپ کھول سکتے ہیں تو سورۃ اللیل ہے, پارے عام میں سورۃ اللیل, واللیل اذا یغشی, اس طرح سے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. یہ اللیل جو ہے قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں, اگر آپ اس وقت بھی کھول پائیں گے. جی سامنے ہے حضرت. کھولا نا؟ جی حضرت. دیکھیے اس میں واو ہے, اس کے بعد الف ہے, اس کے بعد لام ہے, اس کے بعد یا ہے, اس کے بعد لام ہے. جی ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. جی حضرت. یہ صرف قرآن کریم میں ہے. میں ذرا شیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں, اسکرین شیئر کر کے میں لکھتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا. ابتداءً ان باتوں کو عرض کرنا میں ایمانی حق سمجھتا ہوں. جی حضرت ضروری بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کو؟ جی جی حضرت. دیکھیے حضرت فونٹ بڑھائیے تھوڑا. جی بڑھائیں گے, بڑھائیں گے, بڑھائیں گے جگر. ایسے لکھا ہے نا؟ جی حضرت. جی واللہ. ہاں جی جی. ایسے لکھا ہے نا؟ جی جی. ایک منٹ میں اس کو پہلے سیاہ کر کے رکھتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے. تلفظ یہ جو یہاں پر یہ لکھا ہوا واللیل, یہ صرف قرآن مقدس کے لیے ہے, عربی کے لیے نہیں. اگر ہم عربی میں لکھیں گے تو ہم ایسے لکھنا ہے. یہ ہے, آپ فرق دیکھ رہے ہیں؟ جی 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 یہ جو حضرت. الف لام ہے, یہ جو یہاں الف لام ہے یہ لام تعریف ہے, اور اس کے بعد یہ جو لام ہے اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو لیلن بن جائے گا. جب ہم عربی لکھیں گے تو اس وقت میں لیل میں ایسے لکھنا ہے. اگر ہم معرب باللام معرفہ بنائیں گے تو ہمیں ایسے, جو دوسرے نمبر پر ہے اللہ, ہمیں ایسے لکھنا ہے. لیکن قرآن کریم میں اگر ہم ایسے اللہ لکھیں گے تو حرام ہے, صحیح. اس لیے کہ قرآن کریم میں اس طرح کا رسم الخط ثابت نہیں ہے. نہیں ہے. اوپر کی طرح لکھنا ضروری ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 حضرت. جی حضرت. اسی طرح سے آپ آگے چلیں. آپ دیکھیے لکھا ہے
सूरत अल-कारिया में, हाँ सूरत अल-कारिया है ना, जी जी वहां लिखा है वमा अदराका, वमा अदराका, अदराका माँ ऐसे तारिक। हाँ ऐसे लिखा है ना। हाँ हाँ हाँ, ये वमा अदराका, ये माहिया लिखा है। हालांकि माहिया जो है ना, ये असल में है, ये है माहिया। चलो अभी हमने थोड़ी अरबी पढ़ी है। ये ऐसे है माहिया, और ये हिया जो है ये ज़मीर नंबर 1 2 है, वाहिद मुअन्नस गायब की, ठीक है ना। हाँ हाँ जी लेकिन कुरान करीम में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ये हाँ बढ़ाई हुई है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी तारीख में गालिबन पहले आलिम है जिनने इन जो है मुश्किलात को वाज़ेह किया है, और हजरत ने ये साबित किया है, तो नहीं आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जिन्स है, जिन्स यानी ऐसी चीज जिसको गुनगुना के पेश किया जाएगा, उसमें 2 नौ हैं। जैसे हयावान है, हयावान उर्दू में तो हयावान कहते हैं इंसान के अलावा दूसरे को, और अरबी में हयावान कहते हैं हर जानदार को। अब उसमें इंसान भी आएगा, घोड़ा भी आएगा, गधा भी आएगा, गाय भी आएगी, भेड़ बकरियां भी आएंगे, मुर्गियां भी आएंगे, बतख भी आएंगे, सब आएंगे। तो बावजूद है कि इंसान और ये घोड़ा ये एक चीज में मुश्तरक है, ये दोनों जानदार हैं, जान दोनों की है, इसके बावजूद ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। कोई इंसान घोड़ा नहीं हो सकता है और कोई घोड़ा इंसान नहीं हो सकता है। इसको नौ कहते हैं, नौ। इसी तरह से हजरत ने साबित किया है, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये जो हर गुनगुनाई जाने वाली चीज जो है वो जिन्स है, और इसमें जो आम आज की दुनिया की शायरी है वो एक अलग नाव है, और कुरान करीम भी इस तरह से बाज़ मुकफ़ा है। ये जरा ये नाव हिजा निकालिए, नाव नून वाव आइन, अच्छा नून वाव आइन, हाँ, इससे उर्दू में इस्तेमाल किया था बनी नौए इंसान। अच्छा 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 हाँ, ये नौउन है। तो बावजूद है कि ये एक चीज में मुश्तरक है, वो है इसकी हजरत सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? नौउन, नून वाव आइन, अच्छा अच्छा, बनी नौए इंसान कहते हैं ना उर्दू में, जी जी हजरत, बनी नौए इंसान। तो बावजूद है कि इंसान और घोड़ा इन दोनों में एक चीज है मुश्तरक, कॉमन, वो है जानदार होना, लेकिन इसके बावजूद ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है, ठीक है ना। जी इसी तरह से जो आम शायरी है पूरी दुनिया में, खासकर अरबी में हम कहेंगे, वो और कुरान करीम, ये गुनगुनाई जाने वाली चीज में तो सेम है, लेकिन इसके बावजूद ये कुरान करीम और दूसरी शायरी है उससे बिल्कुल मद्दे मुकाबले और मुखालिफ है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शायरों जो उम्मन जो शायर होते हैं, जिसको आज की इस तरह में हम हीरो हीरोइन बोलते हैं, अल्लाह ताला उनके शर से हिफाजत फरमाए। तो आज यकीनन ये ना अच्छे से समझ में आ जाता है कि इन शायरों के पीछे तो सिर्फ गुमराह और बेराह रो लोग चलते हैं। तो मुझे असल बताने की कुरान करीम का एक अंदाज है, और ये शायरी के मद्दे मुकाबिल है। दुनिया में 17 औजान है, और गालिबन उर्दू भी उन्हीं 17 औजान में उर्दू शायरी भी होती है। तो अरबी में 17 औजान है जो खलील नाहवी के मुताबिक है, 17 औजान, उन 17 औजान के मुताबिक जो शायरी होगी वही शायरी है। बाकी कोई भी शायरी करता है और पता नहीं होता मैं कैसे बोलता हूँ। जो कुरान करीम के है और इसमें मौजज़ा है, इसके जो औजान है वो अल्लाह के अलावा किसी को मालूम ही नहीं है। कुरान करीम की बाज़ाब्ता सेटिंग है, ये यूं ही नहीं है। और मेरा आपका कहना तो कोई हैसियत नहीं रखता है कि ये यूं ही है या जिसमें सेटिंग है या क्या है।
ابو لہب جیسا شخص, ابو جہل جیسا شخص, عتبہ شیبہ جیسا شخص, امراء القیس جیسا شخص, عبداللہ بن مقفع جیسا شخص, یہ بڑے بڑے شعراء اس وقت میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی جو اس کا انداز ہے ہم یہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ماہیہ ہم عربی میں لکھیں گے ماہیہ, لیکن اب قرآن کریم میں یہاں ہم پہنچ جائیں گے تو ہم کہیں گے ماہیہ. ماہیہ یہاں پر اس ہا کو لکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے, لکھتا ہوں ذرا وہ بھی. کیا ہے یہ؟ ما لهذا الرسول. لهذا الرسول ہے نا قرآن کریم میں. جی جی. لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ويمشي في الأسواق. کمپیوٹر پر تو بلا وضو لکھنا جائز ہے, ہاتھ سے قرآن کریم بلا وضو لکھنا حرام ہے. یہ مسائل آپ نے سنے ہوئے ہیں کیا, یا پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ. اچھا. اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں یہ گواہی بن جائے. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. کیا ہو گیا اس رسول, یہ کیسا رسول ہے؟ کھاتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے بازار. اور بازاروں میں چلتا بھی ہے. چلتا ہے اور کہتا ہے میں رسول ہوں. ہاں. تو عربی تو آپ کو بعض ساتھیوں کو چلو میں یہ لہذا الرسول بولیے, یہ یہاں پر ملا کے ہونا چاہیے, الگ الگ ہونا چاہیے؟ ملا کے ہونا چاہیے. ملا کے ہونا چاہیے. نا. ہاں جی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ سکرین جی حضرت دیکھ رہے ہیں. عربی کے مطابق یہ ما لہذا الرسول ایسے ہونا چاہیے, لہذا لہذا. دوسری جگہوں پر قرآن کریم میں ہے ایسے ہی, مقامات پر ایسے ہی لکھا ہے. یہ کس صورت میں ہے؟ قرآن کریم میں وہاں پر تو ایسے لکھا گیا ہے. یہ کس صورت میں؟ نکال نہیں پاؤں گا. اچھا اچھا. مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور میرا وضو بھی نہیں رہ گیا, میں نکال بھی نہیں سکتا ہوں. چلیے انشاءاللہ بتائیں گے. تو عرض کر رہا ہوں یہ لہذا الرسول, ٹھیک ہے نا, کام جار رہا ہے, اور عربی زبان کے مطابق اس کو ملا کے لکھنا ہے. لیکن ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے اس کو الگ لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی. تو یہ ایسے ہی الگ لکھنا ہے, ملا کے لکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی لکھائی بھی توقیفی ہے. توقیفی سمجھ گئے آپ؟ توقیفی کہتے ہیں جس میں قیاس کا داخل نہ ہو, جو محض اللہ کی طرف سے ایسے ہی آیا ہے, جیسے آیا ویسے ہی, اس میں قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور مثال میں لکھتا ہوں. کیا ہے یہ؟ الف یا یاسین. الیاسین ہے نا, الیاسین. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا نام مبارک ہے. یہاں پر بھی ہم الیاسین ایسے نہیں لکھ سکتے, ایسے نہیں لکھ سکتے. الیاس ایسے نہیں لکھ سکتے. ایک جگہ قرآن کریم میں ہے ایسے لکھنا ضروری ہے. حالانکہ یہ دو کلمے نہیں, یہ ایک ہی کلمہ ہے. ایک ہی کلمہ. جی میری بات آپ جی. مگر اس کو ایسے لکھنا ہے, اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی ایسے ہی ملا ہے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر لکھنا ایسے ہے. ان سب باتوں کو بول کر میرا مقصد یہ ہے
کہ قرآن کریم کی جو جیسے اس کی پڑھائی منزل من اللہ ہے، پڑھنا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی جو لکھائی ہے رسم الخط وہ بھی توقیف ہے، اس کے خلاف کرنا جائز۔ نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کہ جب الیاسین میں اگر ہم لام کو یا کے ساتھ ملا کر لکھیں گے جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام حرام ہے یہ نا۔ حرام ہے، حرام۔ علی حاضر رسول میں لی کو ہاذا کے ساتھ ملا کر لکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ حرام جب ہے۔ یہ عربی زبان میں ایسا ناجائز اور حرام ہے تو آپ ٹرانسلیٹریشن دوسری زبان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی بنیاد پر قرآن کریم کے جو عبارت ہے اس کو دوسری زبان میں ہم ٹرانسلیٹریشن نہیں، ترجمہ بھی نہیں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا۔ ہوں۔ ہاں اچھا جی حضرت، یہ جو نئے ہوتے ہیں نا نو مسلم، جیسے انگریز وغیرہ آتے ہیں، ان کو انگریز میں لکھنا جب سے وہ کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ یاد الحمدللہ ایسے جائز ہے؟ وقتی طور پر کسی سے ہم اگر کسی مطلب کوئی فائدہ ہم اٹھائیں، کسی چیز سے مدد لے کر کسی چیز کا کوئی فائدہ دیں گے تو ٹھیک ہے، مگر قرآن کریم نہیں لکھ سکتے ہیں نا۔ وہ کرتا رہے، ان کو ایسے یاد کراتے ہیں ان کو پہلے الحمدللہ ایسے نمازوں کے لیے انگریزی میں انگریزی میں۔ نہ جائز نہیں ہے، اچھا بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ وہاں شریعت کی چھوٹ ہے، ذرا بات منحرف نہ ہو جائے، وہاں شریعت کی چھوٹ ہے۔ چھوٹ یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم جب تک نہیں آئے گا اس کو قرآن کریم کی تلاوت تب تک نماز میں معاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک جی ٹھیک۔ جیسے کسی ہمارے بزرگ کو یہاں بھی ہو سکتا ہے دعائے قنوت کسی کو یاد نہیں ہے جو وتر میں پڑھنا واجب ہے، جب تک اس کو دعا قنوت یاد نہیں ہوگا تب تک اس کو تو معاف ہے۔ وہ کچھ اور سورہ اخلاص پڑھے گا، وہ تب تک جو ہے کلمہ تمجید پڑھے گا، تب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تب تک اس کو چھوڑے جب تک قرآن کریم اس کو جب تک دعائے قنوت پر قدرت آ جائے۔ اسی طرح سے ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اچھا اس میں ہم وقتی طور پر نہ کہتے ہو اس میں یہ فائدہ ہے، مولوی کیوں روکتے ہیں؟ جو بڑے ڈینجرس آگے مطلب اس سے اگر یہ ویو ایسی چلتی رہی تو بطور اسباب، حالانکہ ایسا کبھی ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اتنے بڑے خطرناک موڑ آگے مطلب آ سکتے ہیں جس سے نعوذ باللہ قرآن کریم ناپید ہو سکتا ہے۔ اچھا ہماری عبادت میں کیوں عربی کا لحاظ کیا گیا ہے؟ عربی میں خطبہ دینا واجب کیوں ہے؟ نماز میں عربی پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ کوئی اگر بہترین سے بہترین سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرے اور نماز میں پڑھے، کیا نماز آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی، جی نہیں، اس لیے کہ اس میں حفاظت قرآن خطرے میں ہے۔ جی تو یہ سب بات اس لیے لمبی ہو گئی کہ میں کہہ رہا تھا کہ 1415ویں صدی تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں وہ اسی لیے قرآن کریم کی جو عبارت مبارکہ ہے اس کو ساتھ لکھتے تھے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی عبارت کو نظر انداز کر کے اس کا ترجمہ لکھنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ کبھی بھی 15ویں صدی تک اسلاف نے نہیں کیا۔ اور جو تورات میں تحریف کا دروازہ کھل گیا ہے اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آج ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں یہود کو کہ آپ اصلی نسخہ دکھائیں تورات کا کہاں ہے تاکہ اس کو دیکھیں، کیا دکھا پاتے ہیں؟ نہیں دکھا پائیں گے؟ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کی نالج کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کائنات میں، دنیا میں نہیں، کائنات میں کہیں پر بھی ان کتابوں میں نسخہ موجود ہی نہیں ہے۔ نہ لوح محفوظ پر ہے، نہ آسمانی دنیا پر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے، اور نہ اس زمین پر ہے۔ جبکہ قرآن مقدس کی 4 مراکز ہیں، 4 مراکز۔ ایک تو یہ دھرتی ہے، زمین، یہاں قرآن مقدس موجود ہے، اور اس کے علاوہ آسمان اول پر قرآن مقدس موجود ہے، اس کے علاوہ لوح محفوظ پر قرآن مقدس موجود ہے، اور ان تینوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات مقدسہ کے ساتھ قرآن کریم موجود ہے، قرآن ذات مقدسہ کے ساتھ۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں، یاد رکھیے قرآن مقدس جو ہے
तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद वजूद पजीर हो गई और इंजील भी ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद वजूद पजीर हो गई। वजूद पजीर समझ गए ना आप? हाँ, जी 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 वजूद में आ गई। और जबूर भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद वजूद पजीर हो गई। वाहिद कुरान है ये। माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा में वही आने के बाद वजूद पजीर नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले था। हाँ, दुनिया में कुरान मुकद्दस हमारे सामने नहीं था जब तौरात थी, हमारे सामने नहीं था जब इंजील थी, हमारे सामने नहीं था जब ज़बूर थी, मगर ये अल्लाह के साथ था। तभी तो हम कहते हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि कुरान मुकद्दस कदीम है, कदीम, ये हादिस नहीं। एक बात। दूसरी बात, कुरान करीम गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है। तौरात मखलूक थी, ज़बूर मखलूक थी, इंजील मखलूक थी, कुरान मखलूक नहीं है। एक और बात, तौरात किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह, कुरान करीम कलामुल्लाह। कलामुल्लाह। अच्छा, तौरात वो किताबुल्लाह की शक्ल में नाजिल हो गई, ज़बूर किताबुल्लाह की शक्ल में नाजिल हो गई, इंजील किताबुल्लाह की शक्ल में नाजिल हो गई, कुरान किताबुल्लाह की शक्ल में नाजिल नहीं। किताब किसे कहेंगे? मा यकून बैन दफ़्फ़तैन, जो दो जिल्दों के दरमियान, दो जिल्द की पट्टियों के दरमियान जो मजमुआ औराक का होगा उसे कहते हैं किताब। इस हवाले से हम कह सकते हैं क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में कुरान मुक़द्दस किताबी शक्ल में था? नहीं तो नहीं था, जी नहीं था। अच्छा, और अजीब आपको मतलब ईमानदारों के ईमान में इजाफा होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका, इसमें इशारा है तो बईद है नहीं, इतना तो आपको मालूम हो गया। इसमें कई सारे अक़वाल तफसीर की, मगर एक बड़ा कौल जो है ईमान ताज़ा होता है। असल में ये उस नुस्खे की तरफ इशारा है जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरत्तब करने जा रहे थे। यानी जो तो कुरान आपके सामने नाजिल होता है, जाहिर बात है ईमानदारों, ये तो आप ईमान लाते हो, ये जो बड़ी बात आपके लिए नहीं है। लेकिन कहीं आप उस कुरान पर शक ना करो जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जमा फरमाएंगे और क़यामत तक रहेगा। हमारे सामने, आपके सामने जो कुरान मुक़द्दस आज है तो वही मुसहफ़ उस्मानी है ना, जी इसका नाम ही है मुसहफ़ उस्मानी। ये भी एक वजह है कि ज़ालिकल किताब लाया गया है, हाज़िल किताब नहीं, ज़ालिकल किताब लाया गया है। और इसमें इशारा बाईद लाया गया है, दूर की तरफ इशारा करना मकसूद है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि कुरान मुक़द्दस इसीलिए कहा गया है कि इसको नमाज में आप अरबी पढ़िए, ताकि अरबी जब हिफाजत होगी तो कुरान मुक़द्दस की हिफाजत होगी। हमें कहा गया है कि आपको खुतबा देना है तो आप खुतबे में अरबी पढ़िए, और गैर अरबी में आपको खुतबा देना नहीं है। जब खुतबा देंगे अरबी की हिफाजत होगी, और जब अरबी की हिफाजत होगी तो इससे कुरान करीम की हिफाजत भी हो जाए। माशा कुरान करीम की जो जुबान है इसकी हिफाजत करना मुसलमानों का फरीजा है। अच्छा, कुरान करीम की कदीम जुबान, कदीम जुबान, यानी हमें अरबी जुबान में मकसद होना चाहिए कि हमें कुरान और सुन्नत ये हमारे काबू में आ जाए। इसलिए आज भी अरब में फसीह मानी जाती है जो कुरान करीम की इस्तिलाहात होंगी। यानी अरबी जुबान में आज भी नाम, ये नाम फसीह और बलीग है, आइवा बलीग नहीं है। आज अरब लोग बोलते हैं आइवा, तो आइवा बलीग नहीं है, नाम बोलना बलीग है। ईश बोलना बलीग नहीं है, आयुशाइन बोलना बलीग है। शिफ बोलना, इफ्गादा ऐसा नहीं है, ताल बोलना ये बलीग है। तो कुरान करीम ही की इस्तिलाहात आज भी अरब जबान में, अरबी जबान में फसीह और बलीग मानी जाती है।
عربی زبان میں نے کہا تھا کہ لحن جلی اور لحن خفی ہے. اس لحن جلی کو بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میں نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ ہم تجوید عام طور پر سمجھتے ہیں جو دوسری چیزیں ہیں جو قرآن کریم کی جو ہے اس میں زینت بخشتے ہیں اور سماعت بنتا ہے. اگر میرے لفظ میں گستاخی نہیں، اللہ معاف فرمائے. اور قرآن کریم میں زینت پیدا ہو جاتی ہے، ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے. جو دوسرے قواعد ہیں ہمارے پاس، اس سے قرآن کریم کی پڑھائی میں ڈیکوریشن ہوتی ہے. ہم اخفا کریں گے، اقلاب کریں گے، اظہار کریں گے، ادغام کریں گے، پرباریک کریں گے، اور بھی اس میں قلقلہ کریں گے. تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت ڈیکوریٹ ہو جاتی ہے. لیکن بیسیکلی جو قرآن کریم ہے وہ دو چیزیں ہیں جو عربی زبان اور قرآن کریم کے حوالے سے خاص کر وہ دو چیزیں، ایک تو حروف کے مخارج اور دوسرے حروف کے صفات ممیزہ. یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں. اور حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. اب قرآن کریم میں جو عربی زبان ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں ہی نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکو. مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم جو پوری کائنات سے بحث کرتا ہے اور ایک سمندر کو چوزے میں بند کیا ہوا ہے، یہ صرف قرآن مقدس، یہ صرف عربی زبان کا خاص اور عربی زبان کی طاقت ہے جس میں قرآن کریم کی تمام مفاہیم، مطالب اور مقاصد کو سما دیا گیا ہے. تو آپ کو سمجھنا آسان ہو گیا. کسی اور زبان میں اگر قرآن کریم نازل ہوتی تو اللہ پاک کی حکمت ہے. کسی اور زبان میں اگر قرآن کریم نازل ہوتا تو قرآن کریم کے اتنے مفاہیم، مطالب، مقاصد، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. میں بطور اسباب بات کر رہا ہوں. کسی اور زبان کی طاقت نہیں ہے کہ اتنے کم مجموعے میں وہ اس کے اتنے سارے مقاصد اور مطالب، مفہومات وہ اس کو گھیر پائے. یہ صرف عربی زبان ہے. عربی زبان میں 29 حروف ہیں. 29 حروف. ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جو پہلا حرف ہے وہ کون سا ہے؟ جی حضرت حمزہ. اچھا جی مقصود صاحب آپ فرما سکتے ہیں؟ جی حضرت. عربی زبان میں پہلا حرف کیا ہے؟ عربی زبان میں آئین. اگر آپ لفظ کا بتا دیں. نہیں اگر آپ عربی یہ وہ ایچن ہو پریس کے انگلش میں پہلا لیٹر کیا آتا ہے تو آپ کا جو ای ہے، کوئی کہتا ہے اے ہے، یہ وہ نہیں. عربی نہیں حضرت ہم زبان نے میں سمجھا کوئی اس میں مت حروف ہجا جو ہوگا. ہوتے ہیں، حروف تہجی، ان حروف تہجی میں پہلا حرف کیا ہے؟ الف ہے نا حضرت. حضرت جہاں تک میں نے سنا ہے تو الف ہی ہے، لیکن بعض اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں حرکت آ جاتی ہے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے. اب میں چھوٹی منہ بڑی بات کر رہا ہوں. تو عربی زبان میں پہلا حرف ہے وہ الف ہے. پہلا حرف وہ الف ہے ترتیب میں، اور آخری حرف ہے وہ یا ہے. میں آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں. ان 29 حروف میں ہمیں سب حروف نہیں پڑھنے ہیں. اتنا ہم پر اللہ پاک کا کرم اور رحم ہے کہ ہماری جو اپنی زبان ہے کشمیری زبان، اس کے حروف بھی عربی زبان سے ملتے جلتے ہیں. بلکہ یہ کہیں گے کہ عربی زبان جتنے حروف ہیں وہ ہماری کشمیری زبان میں آتے ہیں. بے شک. اس کے بعد ہمیں مناسبت ہے اردو کے ساتھ. تو عربی میں جتنے حروف ہیں، اردو میں اور بھی کچھ حروف اس سے ایڈ کیے ہوئے ہیں، مزید ہیں، پر اتنے حروف سب اس میں ہیں. جی. تو اردو اور کشمیری کی برکت سے
ہم اکثر حروف وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، ٹھیک کیے ہوئے ہیں. جی الحمدللہ. ہاں ہمیں کیا ضرورت ہے دال کو ٹھیک کرنے کی؟ دال کھاتے کھاتے تو ہمارا منہ آ جاتا ہے. برسوں سے دال ہی کھا رہے ہیں. دال ہی کھاتے رہیں گے اور بھی تو ابھی سرمارے دال ہی کھاتے رہیں گے. تو پھر دال کو ٹھیک مطلب دال کو پھر کیا ٹھیک کریں گے؟ مجھے بتائیے دال کو کیا ٹھیک کریں گے؟ جی جی یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر کوئی جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ شروع میں یہ سوچتا ہے کہ میں تجوید پڑھنے جاؤں گا یعنی قرآن کریم پڑھنے جاؤں گا تو وہ ایک سیٹ اپ بناتا ہے مائنڈ میں کہ میں 100% غلط ہوں 100% رانگ. جب اس نے یہ اپنا ذہن بنایا ہے کہ میں 100% غلط ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ جتنا مجھے آ رہا ہے وہ سب مجھے بدلنا ہے میں غلط ہوں. جی اب وہ الف پڑھ رہا ہے تو الف کو جو الف ہے وہ غلط سمجھتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا بھی ایک تو چھوٹا بچہ ہی چھوڑیے بڑا بھی جب کسی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ الف نہیں پڑھتا ہے وہ اولف پڑھتا ہے. جی 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 صحیح ہے؟ اکثر وہ کیوں پڑھتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں 100% رانگ ہوں غلط ہوں لہٰذا جتنا میں نے پڑھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سب غلط ہے. تو ظاہر بات ہے جس کو اس نے غلط سمجھا اس نے نیا راستہ تلاش کرنا ہے نا تو اولف تو پڑھنا ہی ہے. جی آپ دیکھیے ایک عام جو طالب علم ہوگا وہ پڑھے گا دال سمجھتے دال اردو میں بھی دال پڑھے گا لیکن جب وہ یہاں پہنچے گا نا نورانی قاعدے میں وہ پڑھے گا دول. وہ کیوں دول پڑھتا ہے؟ موٹا بناتا اسے غلط سمجھتا ہے. جی اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ اس میں سے اکثر حروف ہیں جو ہمیں ٹھیک ہے. میں آپ پر یہ محنت کروں گا کہ آپ وہ برقرار رکھیں وہ حروف برقرار رکھیں وہ جیسے آتے ہیں ویسے. میں ون تواز برو آج ون تھوڑا ماحول لوگمت سون خراب گھنی مغرب زدہ لوگمت بننے سانہ پرانہ ماجہ یم ونان تم ونان اگر بچی آسہ نا رٕژ خوبصورت یہ گوبر یہ میم ہش نا ونان جی جی دپان یہ ہور ہش دپان نا آز ونان میم آج ون متاثر گمت ون یہ میم تم تو بلائی و کس کیا اس درا مطلب یہ میم ٹھیک کن غلط ٹھیک وۄنۍ کیٛاہ چھِ یہِ ٹھیک کرنٕچ ضروٗرت کٲشِر یوت چھِ سٲری چھِ تراوان عام چایہِ کھنٛڈ کٲشِر صبحس چاے چٮ۪وان تتھ تراوان نوٗن نون تلا مےٚ ؤنۍتو یہِ نوٗن چھِ أسۍ وَنان زندگی بھر یہِ نوٗن ٹھیک کرنٕچ کیٛاہ ضروٗرت چھِ اس طرح سے ہمارے اکثر حروف ہے جو ہمارے ٹھیک ہیں. آپ کون سے حروف ٹھیک ہے اور کون سے ہمیں حروف ٹھیک کرنے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس پہ ٹھیک ہے. اور کلاس انشاءاللہ 3 گھنٹے کی ہوا کرے گی 9 بجے سے 9:45 تک. ہاں میں تو ساتھی کی رعایت میں نے یہ ٹائم فٹ کیا ہے. اگر کوئی ساتھی جو ہے اگر سب ساتھی کوئی نہیں اگر سب ساتھی سے متفق ہوں گے اس سے پہلے اگر ٹائم رکھنا چاہیں گے تو پھر وہ اپنی رائے گروپ میں ظاہر فرمائیں. میں اب نیا گروپ بناؤں گا اس کا. ٹھیک ہے تو حضرت مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ٹائم ہے. اب باقی ساتھیوں کی رائے بھی ہونی چاہیے. اچھا 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 یہی ٹائم تو صحیح ہے. ابتدائی ہو رہا ہے اس لیے بس حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اجازت ہو. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین.